اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیتیں 72 اور 73، 70 پر 2، 70 پر 3 اور ان کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی آزمائش کرے، اس کا امتحان لے۔ امتحان اس بات کا کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا تو اللہ کی جنت پائے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنی منمانی زندگی گزارے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور انسان کے انتخاب پر، انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ صحیح راستے یا غلط راستے پر چلنے کی آزادی، صحیح راستے پر چلنے کی آزادی یا چاہے تو غلط راستے پر بھی چل سکتا ہے، یہ آزادی۔ اپنی مرضی سے صحیح راستہ، بھلائی کا راستہ اختیار کرنا یا اپنی مرضی سے غلط راستہ، برائی کا راستہ اختیار کرنا، یہ انتخاب کی آزادی دی۔ انتخاب کی آزادی، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف چوائس، انتخاب کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بتاتا ہے کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ عرضنا الامانہ، امانت کو پیش کیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں امانت سے مراد طاعت و معصیت کی آزادی ہے۔ اس آیت میں امانت سے مراد طاعت و معصیت کی آزادی۔ طاعت، اللہ اور اللہ کے رسول بولے سر کا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول بتائے سو راستے پر چلنا، اسے کہتے ہیں طاعت، اطاعت۔ اس کے خلاف اس کا ضد ہے معصیت۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جیسا نہیں کرتے ہوئے
اپنے دل میں آج ایسا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے دل میں آج ایسا کرنا، یہ ہے معصیت۔ تو طاعت اور معصیت ایک دوسرے کے ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ طاعت اور معصیت کی آزادی، چاہے طاعت اختیار کر چاہے معصیت اختیار کر، تیری مرضی پر ہے۔ اس بات کو اس آیت میں امانت کہا گیا ہے۔ اس امانت کو، طاعت و معصیت کی اس آزادی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کہا، آسمانوں یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ کیا تم یہ امانت لینے تیار ہو؟ یہ امانت اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، کیا تم یہ امانت اٹھانے تیار ہو؟ یہ فریڈم آف چوائس، اپنی مرضی سے یا طاعت یا معصیت، جو چاہے تم کرو، اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، اسی آیت میں ہے۔ تو کیا تم یہ امانت لینے تیار ہو؟ امانت کا یہ بار اٹھانے تیار ہو؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ سب بھی جو ہے ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، اس چیز کو لینے سے، اس آزادی کو لینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے، لینے سے انکار کیے اور ڈر گئے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انسان یہ ذمہ داری لے لیا۔ اچھا کریا تو اس کا ذمہ دار میں، برا کریا تو بھی اس کا ذمہ دار میں۔ اچھا کریا تو مجھے جنت دے گا، تیری وہ خاص رحمت، تیری وہ جنت حاصل کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا، تیری نافرمانی نہ کروں گا، تیری نافرمانی کروں گا تو دوزخ میں گروں گا، یہ ذمہ داری لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ انسان نے کہا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ امانت اٹھا لیا، انسان نے طاعت اور معصیت کی یہ آزادی قبول کر لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لینے کو تو ذمہ داری لے لیا، مگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ذمہ داری کیا ہے سمجھ بھی نہیں رہا، ذمہ داری پوری نہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ظلوماً جہولا، ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی خوشی اور مرضی سے ذمہ داری اٹھایا مگر وہ ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا، ذمہ داری کو سمجھ بھی نہیں رہا، جاہل ہے، نہ سمجھ ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، منافق منہ بولنا اندر نہ رکھنا، اٹھا بولنا، اٹھانے کے لیے جو ہے اندر سے تیار نہیں رہنا، اوپر ایک اندر ایک، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے لِيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے۔ وَيَتُوبُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرے، معاف کرے
مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کی توبہ قبول کرے۔ جو مومن مرد اور عورت ہیں یہ ذمہ داری لینے والوں میں سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر جہاں تک ہو سکے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، خطائیں بھی ہو رہی ہیں، مگر اللہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ ان کو کوشش کر رہے ہیں، ٹھوکر کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کے مختصر طور پر معنی اور مطلب۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے حقیقی اس کی حیثیت کیا ہے۔ ساری دنیا نہ کرے، نہ بول کو جو ہے انکار کرے سو ذمہ داری ان اٹھا لیا، ساری کائنات انکار کری، اس بڑی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے انسان اٹھا لیا اسے، یہ اس کی حیثیت ہے اس دنیا میں۔ دنیا میں کون بھی نہ کہ تو بولے سو ذمہ داری کو انسان اٹھا لیا، تو یہ اس کی حقیقی حیثیت اللہ تعالیٰ اسے جتانا چاہتا ہے کہ دیکھ تو کیا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں تیری حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا احساس انسان کو دلانا چاہتا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے تو اپنے ہاتھوں اپنا مستقبل خراب کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں خود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جتانا چاہتا ہے انسان پر، اور یہ امانت کتنی اہم اور کتنی بھاری ہے اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت کے باوجود اس ذمہ داری کے اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے، انہوں نے نہ کہا، انکار کہا، مگر انسان ضعیف البنیان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا۔ اس سے آدمی اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہے۔ ہم بھی غور کریں، ذرا غور کریں کہ ہم اس کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑے ہیں، اندازہ کریں۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکرہ بن کر رہتا ہے، بے فکرہ، اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کوئی رویہ انتخاب کرتے ہوئے، اپنے لیے کسی بات کا انتخاب کرتے ہوئے جو فیصلے وہ کرتا ہے ان کے صحیح یا غلط ہونے کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اس سے بے فکرہ ہے، اس بات کی زیادہ فکر نہیں کر رہا انسان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظلوم و جہول قرار دیا ہے۔ وہ جہول ہے جہالت سے، جہالت کے معنی نہ سمجھی، وہ جہول ہے کیونکہ اس بے وقوف نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا ہے، ذمہ داری اٹھا لیا، وہ بھی اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا لیا، مگر ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا ہے، ذمہ داری کو فیل نہیں کر رہا ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا ہے، جہول ہے، جاہل ہے، اور ظلوم ہے کیونکہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کے خلاف ذمہ داری کا احساس نہ کرتے ہوئے جو یہ منمانی کر رہا ہے، اللہ رسول کی بات کا انکار کر رہا ہے، اللہ رسول کی بات کو پوری نہیں کر رہا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، تو یہ وہ اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے۔
اور اپنے ساتھ نامعلوم کتنے اور لوگوں کو لے ڈوبنا چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللہ کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور وہ ظلوم اور جہول ہے۔ تو یہ ہے ذمہ داری کا وہ احساس جو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب آئیے ایک اور آیت کی طرف جس سے بات اور کھل کر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت 30 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ایک اور بڑا ایپیسوڈ جو گزر چکا، ایک بڑی بات جو گزر چکا، اس کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خلیفہ کہا ہے، یہ انسان کے بارے میں کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کی حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے، زمین میں خلیفہ ہے۔ خلیفہ یعنی نائب، وائسرائے۔ ذرا مثال دیے تو جو ہے بات شاید زیادہ کھل کر سامنے آ جائے۔ انڈیپینڈنس سے پہلے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز انگلینڈ میں رہتے تھے، وہاں سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے اپنی طرف سے وہ ہندوستان میں اپنا آدمی بھیجتے تھے، اپنی طرف سے یہاں آ کر حکومت کرنے کے لیے۔ حکومت انگلینڈ والوں کی، انگریزوں کی حکومت چلانے والا وہاں سے آدمی بھیجتا ہے یہاں پر ہندوستان میں، اور اسے یہ ذمہ داری دیتا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ اسے اختیارات بھی دیتا ہے، پاورز بھی دیتا ہے کہ تو ہماری طرف سے وہاں حکومت کر۔ اسے وائسرائے کہا گیا، یہ ہے وائسرائے۔ وہاں سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے جس آدمی کو بھیجتے تھے اسے وائسرائے کہتے تھے۔ وائسرائے انگلینڈ کے انگریزوں کی طرف سے ہندوستان پر حکومت کرتا۔ وائسرائے کو ہدایت، حکم انگلینڈ سے ملتا، اس ہدایت، اس حکم کے مطابق وہ ہندوستان پر حکومت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، اسے بہت سارے اختیارات دیے اور ہدایت بھی دی کہ وہ یہ اختیارات کیسے استعمال کرے۔ انسان اگر یہ اختیارات اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا تو وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ انسان اگر یہ اختیارات غلط طریقے سے استعمال کیا، منمانی طریقے سے استعمال کیا تو اللہ کا غدار ہے۔ ذرا غور کرو اس بات پر، جو اختیارات دیے گئے ہیں یہ اختیارات لے اور جا اور وہاں حکومت کر، بولے سر کا حکومت کریا یہاں تو فرما بردار ہے، انعام کا حقدار ہے۔ اپنے دل میں اثر کا کریا، جو بھیجنے والے تھے ان کی پرواہ نہیں کریا تو کیا ہے، وہ غدار ہے، سزا کا مستحق ہے۔ انسان اگر یہ اختیارات غلط طریقے سے استعمال کیا تو اللہ کا غدار ہے، فرما بردار انعام سے نوازا جائے گا، غدار کو سزا ملے گی۔ انسان کو دی گئی یہ خلافت بھی دراصل وہی امانت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ انسان کو دی گئی یہ خلافت، اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی یہ خلافت بھی دراصل وہی امانت ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا جو اس سے پہلے بیان کی گئی۔ آج کی ان آیتوں میں انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارے انسان
دنیا کے سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، آج سارے انسانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں میں اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اس کے غدار بھی ہیں۔ ذرا آس پاس دیکھیے کہ انسانوں میں اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اللہ رسول بولے سر کا چلنے والے بھی ہیں، اور ان کے نافرمان اور غدار بھی ہیں، غداری کرنے والے ان سے وہ بھی ہیں۔ بلکہ فرما برداروں میں بھی غداری پائی جاتی ہے۔ جو فرما بردار ہوں میں بول کے بولتا، اس کے اندر بھی غداری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو اکثر لوگوں میں فرما برداری اور نافرمانی دونوں ہیں۔ میں یہاں 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں: فرما برداری، غداری، فرما برداری کے ساتھ نافرمانی۔ تو یہ سب ملے جلے ہیں، یہ سب اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا ہو، فرما بردار ہوں یا غدار، فرما بردار ہو یا غدار۔ فرما بردار ہوں تو کتنا فرما بردار ہوں، فرما بردار ہو تم تو کتنے فرما بردار ہو، نافرمانی بھی مجھ میں ہے تو کتنی نافرمانی ہے، نافرمانی بھی اگر تم میں ہے کہ تو کتنی نافرمانی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب لے، میں خود اپنا حساب لینے لگوں تو اپنے آپ پر احسان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب لے، تم خود اپنا حساب لینے لگو تو اپنے آپ پر احسان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب ختم کرتے ہوئے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بات کی ترتیب یہ بنتی ہے، یہ بھی اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ بات کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے۔ 2، امتحان اس بات کا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے یا اس کا ناشکرا، اس کا کفر کرنے والا۔ 3، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ امتحان دے سکے۔ یہ بھاری امتحان دینے کے لیے جو کچھ ہونا تھا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیا ہے، انسان کے اندر وہ موجود ہے، امتحان دینے کی طاقت۔ یہ بھاری امتحان دینے یا یہ بھاری ذمہ داری، امانت اٹھانے یا بھاری خلافت چلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے۔ انسان اسے استعمال کر رہا ہے دنیا کا یہ کارخانہ اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ اختیارات انسان کس طرح اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ امتحان دے سکے۔ اس امتحان میں کامیاب لوگوں کے لیے جنت اور ناکام لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ ایک انسان کی عمر اس کے امتحان کا وقت ہے۔ ایک اور بات، شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے اس امتحان میں ناکام ہو۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے اس امتحان میں ناکام ہو۔ دوسری بات، انسان کو بتا دیا کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا ہے، دل میں اثر کا کرتا ہے۔ ایک اور بات، 8ویں بات، آزمائش اور امتحان کی اس بھاری ذمہ داری کو جسے اٹھانے سے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کر لی،
نہ کہا انسان نے اٹھا لیا۔ انسان کو نمبر 9 انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خلافت اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خلافت اس کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اور 10ویں بات، شکر اور کفر کی راہ اختیار کرنے کی آزادی۔ شکر اور کفر کی راہ اختیار کرنے کی یہ آزادی ہی سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت، اللہ کی اس عظیم رحمت کو پا سکے جو دوسری بے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے، جنت۔ شکر اور کفر کی راہ اختیار کرنے کی آزادی ہی سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری بے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ صرف اس ذی اختیار مخلوق کے لیے ہے جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے، شعوری طور پر، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، رب اور الہ بنائے اور اس طرح زندگی بسر کرے جس طرح اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی بسر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہے بات کی ترتیب۔ یہ کتنی عظیم باتیں ہیں، کتنی بھاری باتیں ہیں، ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک